رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے۔ اپنے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات سکسیس سٹوریز سے کرواتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک اور قوم کے لیے بے انتہا خدمات کی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بہت کام کر کے دکھایا، اور کس طرح سے وہ آج کی یوتھ کے لیے کتنا ایک سکسیس سٹوری ہیں جن سے یوتھ سیکھتی ہے، موٹیویٹ ہو کے اپنی زندگی کو بھی اسی ڈگر کے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جن سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی، انہوں نے تقریباً 1962 میں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ یو کے میں جا کے انہوں نے بزنس کا کام کا آغاز کیا، سیٹل ہوئے۔ پھر 80s جب آئے تو یہ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے، وہاں پر انہوں نے مطلب اپنے آپ کو مکین ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1993 میں اپنے بزنس کا آغاز کیا۔ اے گریٹ سکسیزفل اینڈ موسٹ پاپولر بزنس مین، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں بے انتہا سکسیس حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے ملک جانا ہے، اور یہ جو کامیابیاں میں دنیا میں حاصل کر رہا ہوں، یہ کامیابیاں میں نے اپنے ملک میں بھی جا کے حاصل کرنی ہے۔ پھر یہاں پر جب تشریف لے کر آئے، کام شروع کیا، تو کراچی اسٹاک ایکسچینج سے ان کی کام کا آغاز ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تھوڑی سی تکلیفیں، مشکلیں آتی ہیں، مگر پھر آپ جب ہمت اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو خوبصورت کامیابیاں آپ کو نصیب میں ہوتی ہیں۔ اب میں ریسنٹلی بتاتی چلوں جو ان کی اچیومنٹس ہیں۔ امانہ مال کے نام سے گجرانوالہ اور لاہور میں بہترین خوبصورت لوکیشن کے اوپر ایک بہترین مالز جو ہیں انہوں نے بنائے ہیں، ایک گجرانوالہ میں، ایک لاہور میں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک وزٹ کریں، پھر آپ نہیں آئیں گے، آپ کے بچے آپ کو لے کر آئیں گے، بیکاز ہی ہیز گیون سچ این امیزنگ کوالٹی۔ ٹوڈے وی ہیو ود اس آ ویری آنریبل گیسٹ عابد علی بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ بٹ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بٹ صاحب، واٹ اے جرنی، کہاں سے شروع کیا؟ یہاں سے پہلے آپ ہجرت کر کے گئے، پھر وہاں پر کام کیا، بہت محنت کی، پھر کیا ایسی چیز تھی؟ کیونکہ آج ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو زندگی میں نا تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے باہر کے ملکوں میں جانا ہے اور وہاں جا کے کمانا ہے، اور آپ کا اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کہ نو، آئی ہیو ارنڈ اٹ، آئی ہیو ڈن آل، آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو مائی کنٹری۔ وائی؟ دیکھیں جی، آئی واز بورن ان گجرانوالہ اینڈ مائی فادر لیفٹ ایز یو سیڈ۔ میرے فادر 62 میں گئے تھے، ایون بیفور آئی واز، آئی تھنک فیو منتھس بیفور آئی واز ایون بورن۔ فرسٹ ٹائم آئی سو می وین آئی واز اباؤٹ 5 years old۔ اچھا، او گاڈ۔ ایٹ دیٹ ٹائم پیپل یوز ٹو کم 4 سال 5 سال کے بعد آتے تھے باہر سے۔ اینڈ دین پھر ایکچولی آفٹر میٹرک آئی لیفٹ Pakistan because we are 6 brothers. All my brothers had left to join my father, and I left. I am the youngest one, and I left in 1979. آپ کا نمبر سب سے آخر میں آیا۔ I was the last one who left from Pakistan after matric, right? صحیح۔ And پھر ادھر جا کے میں نے اسٹڈی کی، ڈگری کرنے کے بعد I started business there. I think business was started in 80s, early 80s, not 90s, basically my family business. Then I started my own business because then brothers started other businesses, they moved on to others, then I was left in the same business, garment business. اس کے بعد پھر we moved on to properties, electronics, and this is how we started, and we became then we opened the offices for electronic like Australia میں، ایون پورے یورپ میں، دبئی میں، ہانگ کانگ، سنگاپور، کینیڈا، یہ ہمارے تھے۔ تقریباً ہر جگہ پہ ہمارے آفسز ہوتے جہاں ہم الیکٹرانک کا سامان بیچتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 2000 دبئی میں بھی ہمارا کام ہے کافی زیادہ۔ تو ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے۔ وی آر بلڈنگ اے 5-star ہوٹل دیئر۔ اچھا، ان مرینا۔ ایکسلنٹ۔ ہاں جی، پاکستان میں پھر آئی مووڈ آن ٹو پاکستان بیکاز مائی کڈز ور growing up and I wanted my kids to grow up in Pakistan. Achha. That was one reason. The other reason was I came to Pakistan not to earn the money from Pakistan.
I came to Pakistan to give something what I have, oh, to be honest. And I always have given to Pakistan something which I, because I never made any money, but I gave a lot of jobs here. I created a job like Amana Mal. Amana Mal has raised about, I think, more than 1,000 jobs, including the brands job. including the brands. Yes. ٹھیک ہے. And now we've just launched apartment, very good apartment at a very economical price. اچھا وہ بھی وہ واپڈا ٹاؤن میں ابھی لاسٹ ویک لانچ کیے ہیں. ٹھیک ہے. وہ امانا 800 اپارٹمنٹ ہے اینڈ اٹس اے بگ پروجیکٹ اچھا ود ان دا سٹی. بریلینٹ. اچھا بس اب یہ بتائیے کہ امانہ یہ جو آپ نے ہر جگہ نام رکھا ہے، یہ امانہ مینس کہ امانت کی حفاظت کرنا. امانہ رائٹ، یہ جس طرح امانت کے حوالے امانت کا it's a one a part of امانت. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز سے انسپائر ہوتے ہیں، کسی چیز، کسی لفظ سے، کسی ورڈ سے، کسی خاصیت سے، خوبی سے، اور وہ آپ اپنا نام اپنے بزنس میں رکھ لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ دیٹ از سم ہاؤ اے پارٹ آف یور پرسنالٹی ایز ویل. اور امانت داری، وہ میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتی ہوں کہ ہم پاکستان میں یا جو جتنے بھی مسلمان کسی بھی خطے میں ہیں، ہم ہیں تو مسلمان ایمان والے ہیں، مگر انفارچونیٹلی امانت داری کہیں مسنگ ایلیمنٹ ہے. تو یہ جو آپ نے امانہ رکھا ہے، اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے؟ جب ہم نے دبئی میں کام شروع کیا تھا نا، تو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو پک اپ نیم آف عربک نیم امانہ، رائٹ، اینڈ وی کیریڈ آن فرام دیر اینڈ اٹس اے گڈ نیم. اچھا لگتا ہے، ویسے بھی ساؤنڈ اچھا کرتا ہے، اینڈ دس از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ ود امانہ. اچھا، تو آپ کے ماشاء اللہ 2 اس وقت پروجیکٹس چل رہے ہیں، ایک لاہور میں اور ایک گجرانوالہ میں. زیادہ فیڈ بیک کہاں سے بہتر ملا ہے آپ کو؟ لاہور کا بڑا پروجیکٹ ہے نا، دس بگر ون. گجرانوالہ میں وی ہیو براٹ کمپنی چیز اپ، کراچی کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اینڈ ہی ٹک اباؤٹ 80% آف دا مال. دے ہیو ٹک سنگولرلی 4 فلور، باقی 2 فلور پہ ہم بچوں کی پلے ایریا وغیرہ شروع کر رہے ہیں. وہ ہے ابھی لاسٹ ایئر ہی شروع ہوا ہے وہ. بالکل ٹھیک. اچھا بس اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کرنے کے بعد جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری چیلنجز ہیں، مینی چیلنجز جو ایک بزنس مین گو تھرو کرتا ہے. وہ کیا چیلنجز ہیں جو آپ نے گو تھرو کیے؟ پاکستان میں جو چیلنجز ہیں نا، وہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے. یہ جو ماحول ہے، ماحول، لا بزنس فرینڈلی نہیں ہے. بزنس مین کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اچھا. No, there's no respect of businessmen. Business is basically 5th pillar of the government. If you ask me honestly, who create a taxis is a businessman. Who create jobs is a businessman. Who keeps his money in Pakistan if he has is a businessman. Who is the person who is always in Pakistan and he creates new ideas, he brings in new businesses, is a businessman. And what does he get out of that? FBR thinks businessman is a chore. Every person thinks you never get any respect. Aapko, I don't know what do they want from business people. Right? Personally, I am the person who wants to give to Pakistan, not to take anything from Pakistan, as I said before. Right? And we pay all our taxes. I pay very honestly taxes. Right? رہ گئی بات اس کی، اگر دیکھیں بزنس مین کے جو قانون بنا رہا ہے وہ بیوروکریٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے. بیوروکریٹس از ناٹ ڈوئنگ اے بزنس. ہی از اے گڈ ان امپلیمنٹنگ دی لا، ناٹ ٹو گڈ ٹو میک دی لا. مجھے پتہ ہے میری ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، تو لاز شوڈ بی میڈ بائی بزنس مین، ا بزنس کمیونٹی، کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے، اور اس کے عوض گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں اتنا پیسہ کریٹ کر کے دو. سو اٹ شوڈ بی ون ون سچویشن فار بوتھ پیپل. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناٹ فار دیٹ کہ آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ لا کریں کہ اس کو سکویز کر کے آپ کہیں کہ ہم نے آپ کے نکالنا ہے. نہیں، اس سے پوچھو بھائی آپ کو کیا چاہیے، بٹ مجھے یہ چاہیے آپ سے. گورنمنٹ کو تو پیسے ہی چاہیے نا آپ سے. گورنمنٹ اور کیا چاہیے؟ کوئی خون کی بوتلیں تو نہیں چاہیے آپ سے. صحیح. اس کو یہی چاہیے کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے. ان کو خون پسینے کی کمائی چاہیے آپ کی. نہیں وہ ٹھیک ہے، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں اف آئی ایم پریپیئر ٹو گیو دیم. وہ بیٹھ کے یہ ہوتا ہے بزنس مین، گورنمنٹ کا فرض ہے وہ کہیں وہ 5,500 ارب میرا اکٹھا کر رہے ہیں ٹیکسز کی مد میں.
تو وہ کہے کہ مجھے یار 1000 ارب اکٹھا کرنا ہے, آپ بتاؤ کہ آپ کو, اگر وہ مجھے, میں کہتا ہوں کہ میری بزنس کو یہ ضرورت ہے, مجھے یہ چیزیں دیں, میں آپ کو بزنس زیادہ دوں گا, آپ کو میں مائنڈ فری کر کے بزنس کروں گا, میں آپ کو ٹیکس زیادہ دوں گا, اور میں کمٹ کرتا ہوں میں آپ کو اتنا ٹیکس دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. بٹ گورنمنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ. آئی ڈونٹ نو وائی از اٹ ناٹ فرینڈلی لاز. صحیح. Laws should be made by me, not by the bureaucrats. صحیح. مگر اگر چلیں اف ناٹ میڈ بائی یو, ایٹ لیسٹ جب لاز بن رہے ہیں تو ایک یونین ہونی چاہیے بزنس مین کی. Why does he want bureaucrats کو کیوں لا بنانے ہیں؟ بیوروکریٹس کو لا کیوں گورنمنٹ کو بنا؟ لا اگر میں بنا کے کہتا ہوں مجھ سے تو آپ کو پیسے ہی چاہیے نا, تو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. گورنمنٹ کو اور کیا چاہیے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یار اس طرح مجھے بزنس کرنے دو, میں آپ کو پیسے زیادہ کما کے دوں گا. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ نے کہا کہ جی یہاں پر بزنس فرینڈلی معاشرہ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے, لاز کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے یو آر گوئنگ تھرو اے لاٹ آف ایشوز, اے لاٹ آف چیلنجز. Not only me, ہاں, the whole business community is going through a lot of اچھا, تو یہ پوری جو بزنس کمیونٹی ہے جو یہ سب کچھ گو تھرو کر رہی ہے, اور کام بھی آپ نے یہاں پہ کرنا ہے, بزنس یہاں پہ کرنا ہے, تو یہ پوری ہول کمیونٹی کر کیا رہی ہے, کس طرح سے, ہاؤ یو پیپل آل آر کنیکٹڈ. Let me tell you, the Chamber of Commerce is a khada of siyasat. Again, ٹھیک ہے. there is a khada. I went there in few meetings, but I didn't like it at all. Because دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, گورنمنٹ سے سب مانگنے جاتے ہیں, ہمیں یہ دو. گورنمنٹ کے پاس بھائی ہے ہی کچھ نہیں, دے گا کیا آپ کو؟ چاہیے. They don't have money. وہ لوگوں سے دار ٹھاٹا کے آپ کو دے دیں. آپ کریٹ کرو نا کہ آپ گورنمنٹ کو بتاؤ کہ بھئی ہم آپ کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ہم زیادہ دیتے ہیں, بٹ وی نیڈ دس فرام یو, ناٹ منی. وی نیڈ اے فرینڈلی لاز فرام یو, ناٹ منی. جو بھی جاتا ہے نا, جو بھی جاتے ہیں جی جی ایس ٹی کم کرو, جی ایس ٹی زیادہ کرو, وہ اپنے مفادات کے لیے مانگنے جاتے ہیں گورنمنٹ سے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ٹو گو اینڈ آسک دی گورنمنٹ ٹو گیو می سم تھنگ. آئی وانٹ ٹو گو ٹو گیو یو سم تھنگ. میں بالکل سمجھ گئی. مطلب میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک شخص جو اپنے ملک کے اندر آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر کریٹ کرنا چاہتا ہوں جابس, میں بزنس کو لانا چاہتا ہوں, اور میں گورنمنٹ کے پاس بھی جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پیسہ دینا چاہتا ہوں, تو اس کی کیوں نہیں سنی جا رہی؟ آئی مین دس از سم تھنگ دیٹ آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ. بیکاز اس میں سے بہت زیادہ لوگ فارغ ہو جائیں گے نا, پھر بیچ کے جو راستے ہیں بہت زیادہ فارغ ہو جائیں گے. تو بیسیکلی یہ گورنمنٹ دیکھے, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر ملک اچھا ہوگا تو ہماری بھی اچھی ہوگی, دنیا میں ایک عزت بنے گی, عزت بنے گی. دیکھیں اینڈ آف دی ڈے ایک پیسہ کمانے کی بھی ایک حوث ہوتی ہے, اور ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے یار, ہمارا یو کے میں رہا ہوں, دنیا میں یو کے سے بیسٹ کنٹری کے لا میں نے آج تک نہیں دیکھے. نہ آسٹریلیا میں بھی رہے ہم, کینیڈا میں رہے, دبئی میں بھی رہے, یورپ میں بھی رہے. دی بیسٹ کنٹری جو لا بیسٹ کنٹری ہیومن کے لا ہے نا, وہ یو کے ہیں. یو کے ہیں. اس سے بہتر دنیا میں کوئی کنٹری نہیں ہے. آپ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں گے تاکہ اگر کوئی دیکھنے والا آفیشیل ایسا ہے تو وہ بھی اس چیز کے اوپر سوچے, کیا ایسے لاز ہیں جس کو جو لگتا ہے آپ کو کہ یو کے لاز جو ہیں وہ ایک بزنس مین کے لیے بہت فرینڈلی ہیں؟ نہیں, پر ایک کوئی لا تو نہیں ہے نا, وہ تو سارے ہی لاز ان کے بہتر ہیں. مقصد ہے آپ پولیس کو لے لیں, کوئی بھی آدمی یہاں پہ تو آپ کو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, کہ جو بھی چیز ہوتی ہے نا آدمی. اچھا, میں آج تک, ہم نے 20-25 سال میں نے یو کے میں کام کیا ہے, میں کبھی آج تک کسی دفتر میں نہیں, سب ٹیلی فون پہ کام ہوتے تھے, مجھے کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہم ان کو لیٹر لکھتے تھے, وہ اس کا, اور جو پرسن آن دی ادر سائڈ بیٹھا ہوا ہے نا, ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ آپ کے افیشل, وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی برتے گا. ہی ول آلویز بی ٹو بی ہیلپ فل ٹو یو, انلیس کہ اس کو یہ پتا ہو کہ یہ آدمی کوئی فراڈ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہا ہے, دین ہز ایٹیٹیوڈ ول بی چینج. بٹ he will consider you innocent until he is sure that کہ you are doing some fraud to the government. Very simple. اور جو ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے ہر قانون میں نا ایک گرے ایریا ہوتا ہے, جو کہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا لا, تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں کہ یار ایسے نہیں, ایسے ایسے ہوتا ہے. بٹ وہ میں نے جو دنیا کے دوسری کنٹریز میں دیکھا ہے, خاص کر یو کے, میرے کو میرا زیادہ ایکسپیرینس یو کے سے ہے, وہ جو گرے ایریا ہے نا از آلویز یوزڈ ان دی فیور آف دا پبلک, ناٹ دی فیور آف دی گورنمنٹ. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ جو گرے ایریا ہے نا ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے ٹو
to not for the government, for their own purpose. And that grey area is always used and वही create मसला करता है. आपको लगता है कि इस वक्त जो हमारा मुल्क जो भी मुश्किलात और जो भी इकोनॉमिकल जो क्राइसिस से हम गो थ्रू कर रहे हैं, उसमें हुकूमत के जो हुक्मरान हैं या जो रहबरान हैं, उनका अमल दखल है? बिकॉज ज़ाहिर हाँ, उनका समय खुल के कहते हैं, उनका मसला है. कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, कुछ वो ग्रे एरिया को अपना यूज करते हैं किसी को ट्विस्ट करने के लिए, किसी को. इट्स नॉट अ नाइस. आप फेयर प्ले करें. डोंट जितने देखें, हर महकमे में हर जगह पे हमें पैसे देने पड़ते हैं. सिंपल बताओ, दुनिया के किसी या जैसे पुलिस का महकमा है, उसमें यहाँ सिफारिश चलेगी या पैसा चलेगा, तीसरी कोई चीज नहीं है. सही सही. इसी तरह आप कोई किसी भी महकमे में चले जाएं, ये मसला है हमारा. बट व्हाट आई वांट इज, क्योंकि उनका मसला ये है कि उनको जो अख्तियार है उसके मुताबिक उनको तनख्वाही नहीं आप दे रहे. बिल्कुल सही है. उनको तनख्वाही बढ़े. सो एक सिस्टम सीधे रास्ते से चलना शुरू हो. बिल्कुल सही है. वो जब आप सिस्टम की जो भी बाकी सिस्टम को आप इस तरह करें ना कि अच्छे तरीके से पैसा सबकी तरफ पहुंचे. हमें बाहर से हमारा डेफिसिट में बजट ना जाए. और डेफिसिट में बजट ना जाने की वजह सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि बिजनेसमैन शुड क्रिएट समथिंग विच दुनिया को जरूरत हो और वो दुनिया में पहुंचाए, जैसे चाइना में पहुंचाया है. बिल्कुल सही. अभी हमें वो किसने, चाइना ने किया, गवर्नमेंट ने किया है, पब्लिक बिजनेसमैनों ने किया. उन्होंने फैसिलिटेट किया है बिजनेसमैनों को. फैसिलिटेशन इज वेरी वेरी. लेकिन फैसिलिटेशन के लिए मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए गवर्नमेंट. ठीक है, मैं समझ गई. लॉज इस तरह के बनाए कि पहले बिजनेसमैन से पूछा जाए कि भाई आपकी क्या जरूरत है, बट इसके एवज हमें इतने पैसा चाहिए, आप करके दे सकते हो. अगर मैं वादा करता हूं कि भाई देखो मैं आपको 1 करोड़ रुपया टैक्स देता हूं, आप एक काम करें, पिछले 5 साल का मेरा टैक्स कैलकुलेट कर ले, मैं किस तरह रेज हुआ है, इसी तरह मुझे आगे रेज कर ले, मैं आपको आपके घर बैठे पहुंचा दूंगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल, मैं आपकी सारी गुफ्तगू को समझ गई हूँ. इसको हम अगर थोड़ा सा वो करें कि आप ये चाहते हैं कि जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं वो बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस में लेके उनसे वो खुद बना के उनको दे कि भाई ये हमारे लॉज हैं, आप इसको वेट कर लो गवर्नमेंट के हिसाब से. बिल्कुल ठीक हो गया. आप गवर्नमेंट के हिसाब से उनको पूछो कि हमें पूछे ना कि हमें क्या चाहिए, हम उनको बोलेंगे ये चीजें चाहिए हमें. अगर वो कन्फ्लिक्ट करती है गवर्नमेंट के साथ तो वो हमारे साथ बैठे, वहां पे हम आप करें. वो ये नहीं है कि वो हमारा लॉ बनाए, उसको वो कौन सा बिजनेसमैन करते हैं. बिल्कुल ठीक. बिजनेसमैन ये बिजनेस करते हैं. सही. अच्छा, ये तो चलें, एक शिकायत हो गई हुकूमत से जो आप गो थ्रू कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू, और आप अपना वो एक काइंड ऑफ कैथारसिस है. पूरी पाकिस्तान के लिए, मेरी जात के लिए नहीं है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैं पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए भी यही बेहतर है. और मैं बिजनेस कम्युनिटी को दोनों को ये कह रहा हूं कि हम आपके लिए वी कैन वर्क बेटर टुगेदर. हम किसी को कोई ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट को हमने कोई नुकसान पहुंचाना. बिल्कुल, गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए मैं कर रहा हूं. बिल्कुल सही. उनको ज्यादा पैसा आएगा. बिल्कुल सही. ये आप बिल्कुल, यू आर साउंडिंग लाइक अ फादर जो फैसिलिटेट करना चाह रहा है अपने बच्चे को, और वो बच्चे को समझ ही नहीं आ रही. वो कह रहे हैं कि मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूं, मैं हर चीज आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूं. एग्जैक्टली, आपको फायदा होगा. बिजनेसमैन को तो फायदा हो गई होगा, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा. और सबसे बढ़कर और जो हमारा महंगी होगी वो बहुत अच्छी होगी. मकसद है कि कोई जरूरत थोड़ा कि हम एक दूसरे के साथ कोई लड़ झगड़ के करना है. हम इकट्ठे बैठ के भी तो कर सकते हैं. आपकी बात बिल्कुल ठीक है आबिद अली वट साहब, बट द थिंग इज कि ये मैं आपके दुखी दिल को इसलिए समझ सकती हूँ बिकॉज यू आर सिंसेयर इन व्हाट यू आर डूइंग. देखें, आप ना बाहर के मुल्क से आए हैं, वहाँ की सिंसेयर वैल्यूज़, आपने अपना टैक्स देना है, आपने अपने तमाम वो जो चीज़ें हैं वो पूरी आपने की हैं. मगर आप ये बात भी जहन में रखिए कि हर इंसान इज़ नॉट थिंकिंग लाइक यू. Every businessman here in Pakistan is not like you. मतलब मैं what I'm trying to say. बट मेरा सवाल ये है, हर बिजनेसमैन हो जाएगा अगर हम उसके साथ महंगी के साथ चलेंगे. उनको भी पता हो कि हमारी सिक्योरिटी है इधर. बिल्कुल सही. और वो देखिए, रादर देन हम एक दूसरे से कटा के कमाए पैसा, हम फ्लोरिश करके क्यों नहीं कमा सकते. बिल्कुल ठीक हो गया. हम बिजनेस को बढ़ा के कमाएंगे ना, रादर देन मैं गवर्नमेंट के टैक्स को बचा के करूं. सो रादर देन आई डू द मोर बिजनेस एंड गिव हिम मोर एंड टेक माई सेल्फ फॉर मोर. ना बिजनेसमैन को नुकसान है ना गवर्नमेंट को नुकसान है, दोनों को फायदा है. दोनों का विन-विन सिचुएशन है. विन-विन सिचुएशन में बोथ. देखिए, पाकिस्तान के लिए टू बी ऑनेस्ट ये कोई हालात नहीं है. हम जब भी 1 बिलियन का कर्ज मांग रहे हैं और तरले कर रहे हैं, उनके IMF के FATF के साइन कर रहे हैं,
मकसद ये है कि अगर हम एक टैक्स फ्री जोन ही बना देना, वो मेरे पास पूरा प्लान है, तो इनको अगर टैक्स हेवन बना दें इधर ग्वादर के ऊपर या कहीं भी, तो मैं आपको कह रहा हूँ आपको $10 बिलियन सिर्फ तनख्वाहों की मद में आएगा। ये मेरे पास पूरा प्लान है। अगर कोई ऑफिशियल देख रहा है मेरे साथ बैठे, मैं उसको बताता हूँ there's a lot of वर्ल्ड में इतनी चीज़ें हैं जो हमारे पास हमारा विजन नहीं है उनको कैप्चर करने का। नहीं, और आई कैन टेल, आई मीन यू नो यू मेरा एक्सपीरियंस, मैं कह रहा हूँ कि अब मुझसे कुछ ले लें, मैं कह रहा हूँ कि $10 बिलियन की अगर आपको ना फायदा हो पर ईयर का सिर्फ तनख्वाहों की मद में, बिल्कुल सही, सिर्फ आपके बंदे वहाँ एम्प्लॉय होंगे और आपको होगा फायदा $10 बिलियन आपकी इकोनॉमी में घूमेगा। ओह दैट्स अमेजिंग, $10 बिलियन, दैट्स ह्यूज। अच्छा ये बताइए, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको एक प्लान है, बस एरिया सेटल करना है। सेटल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। दुबई कैसे बना है, सिंगापुर कैसे बना है, ये सारे कैसे बने हैं? ऑनेस्टली इट्स easy, but we need to give the comfort to the world. Absolutely, I totally agree. फ्यूचर क्या देख रहे हैं बिजनेस का पाकिस्तान में? तो चल रहे हैं हम। देखिए मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, हमारे सारे पैसे अभी भी बाहर से आ रहे हैं। I have not made any money since I've come in Pakistan, but I have invested a lot of money. I have not made any money, but we always make money abroad and we bring it back to Pakistan. सही, क्योंकि हमारा कारोबार तो फ्यूचर आप क्या लगता है कि अगर इसी तरह से वहाँ से कमा के आप यहाँ पर लेते गए और यहाँ पर लोगों को आपकी समझ ना आई और ये हुकूमत को समझ ना आई, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या हुकूमत की ना समझी की वजह से बिजनेसमैन जो है आने वाले वक्त में क्या करेगा? आपको चाहिए विजनरी पीपल हों जिनको पता हो कि वर्ल्ड के साथ आपने कैसे उनसे फ़ायदा उठाना है दुनिया से। देखो दुनिया से फ़ायदा उठाने के तरीके होते हैं ना, क्या हम, मुझे नहीं पता हमारी, क्योंकि आज तक उठा नहीं सके तो आई विल कॉल देम कि दे आर नाहल। अगर आहल होते तो उठा लेते फायदा। दुनिया से फायदा उठाने के तरीके होते हैं ना, आपने कोई फायदा उनसे नहीं, उनको भी तो साथ फायदा देना है ना। सो मैचिंग इन सच अ सेंस दैट कि शायद आपको पहली दफा थोड़ा लॉस करना पड़े, पर एंड ऑफ द डे यू सी कि आफ्टर 3 years आई विल मेक दिस मच मनी। सो इस तरह का विजनरी को आदमी हो ना जो किसी के साथ डील बना सके। ये इतने MOU साइन करते हैं जाके, कभी चाइना जाते हैं, रशिया जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो MOU इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते। बिल्कुल सही, आई कैन व्हाई दे कांट बी, सिर्फ इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी जाके करती है। अगर बिजनेस टू बिजनेस सामने मेरे साथ बिजनेसमैन बैठाएं, मैं उसके साथ डील बनाऊंगा, उसको लेके आऊंगा और उसको फिर इम्प्लीमेंट कराएंगे कि भाई इम्प्लीमेंट करो, आपको मैं फायदा दूंगा। बिल्कुल सही, उसके फायदे, जब तक हम उसके फायदे की बात नहीं करेंगे कोई नहीं आएगा। मैं आपको सिंपल बता दूं, बिल्कुल सही। वो हमेशा, कोई आदमी कोई फ्री राइड नहीं देता है। सो यू हैव टू गिव हिम एन आइडिया कि भाई ये आपको ये फ़ायदा होगा, यहाँ हम आपको ये फ़ायदा देंगे। जब तक आप उनको फ़ायदा नहीं देंगे कोई नहीं आएगा। और वो फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि उस फ़ायदे से हमने वापस कब लेना है इनसे। बिल्कुल ठीक हो। ये आपके पास विजन, जो भी आदमी हमारे ऑफिशियल है मुझे नहीं पता, उनके पास ये होना चाहिए, बट होगा नहीं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सही, और उसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएं, जो भी आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसमें बिजनेसमैन को आप सबसे सरफहरिस्त। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक बिजनेस की बॉडी होनी चाहिए, नॉट दी चेंबर ऑफ कॉमर्स, नो। एक बॉडी होनी चाहिए बिजनेस की, जो बिजनेसमैन इकट्ठे बैठे और वो गवर्नमेंट को तजवीज़ दें, नॉट थ्रू सियासत एंड दिस, जो कि ये तो खड़े हैं, ये तो आधे PTI के बन गए, आधे नून लीग के बन गए, चेंबर्स में भी। वी डोंट वांट दिस। दिस इज प्योर फॉर पाकिस्तान, ओनली फॉर पाकिस्तान। एक कम्युनिटी हो जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करे, नॉट फॉर पर्सनल बेस। देखिए मेरे पास इनफ पैसे हैं, आई डोंट केयर, बट आई कैन डू लॉट फॉर पाकिस्तान। वो कमेटी हो, वो दुनिया को भी देखे, अपने मुल्क को देखे और वो गाइड करे कि भाई पाकिस्तान में ये लॉ करो, हमने इनके साथ डील बनाई है बाहर के। बिल्कुल ठीक। सो दैट बॉडी शुड हैव अ पावर टू मेक अ डील्स विद अदर द वेस्टर्न वर्ल्ड या दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ, वो डील करे जाके। बिल्कुल ठीक। नॉट द ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स इज गुड फॉर इम्प्लीमेंट द लॉज। ठीक, लॉज को इम्प्लीमेंट जरूर करें, मगर लॉज बनाने के लिए जो वो नहीं, वो हमारी तजवीज़ के ऊपर कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम ये बंदा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, वो 2 लाख या 10,000 या 20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, आपको ये फ़ायदा होगा, उसका पूरा मिलेगा, नॉट द चेंबर ऑफ कॉमर्स। एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द गवर्नमेंट और द पीपल हु आर वाचिंग? देखिए जी, मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि ऑनेस्टली टू अर्न मनी
ورلڈ وائڈ از ویری ایزی. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. آپ کوئی اینڈ یو ہیو دا پلان. آئی ہیو اے پلان اینڈ آئی کین گیو دیم اینڈ اٹس ورکیبل. رائٹ. یہ آپ جو $3 بلین مانگ رہے ہیں نا جا کے, آپ ویسے ہی $1 ٹریلین کی اکانومی بن جائیں گے. بالکل, میں بالکل ساری بات سمجھ گئی. عابد علی بٹ صاحب, بے انتہا شکریہ. جو مجھے عابد علی بٹ صاحب کی گفتگو سے سمجھ آئی یہ بات, وہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ فقیری چھوڑ کر جو آپ کے اپنے لوگ ہیں, جو اپنا سرمایہ, اپنا پیسہ جو وہ دوسرے ممالک سے کما کے یہاں پر لگانا چاہ رہے ہیں, اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو, لوگوں کو, تمام انسانوں کو پاکستان کے فائدہ ہو, ان کے ساتھ جوائن ہینڈز کریں. ان کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے, مل کے آگے بڑھیں گے, تو صرف بزنس مین کمیونٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس سے بڑھ کر یہاں کے لوگوں کو جابس کریٹ کی جائیں گی, جو ہماری معیشت ہے وہ بہتر ہوگی, اور جو ہمارا حکومت ہے اس کو بھی بے انتہا فائدے ہوں گے. یہ بات تو چھوٹی سی ہے, مگر اگر یہ کسی کو سمجھ آ جائے اور اس کو اس کا حق دیا جائے, کہ جس طرح سے عابد علی بٹ صاحب نے کہا کہ حکومت ہم پہ کانفیڈنس کرے, اور پھر ہم اکٹھے ہو کے آگے انشاءاللہ اس پاکستان کو اور عروج کی بلندیوں کے اوپر لے کر جائیں. اس طرح سے another word, I want to make a business community as a 5th pillar of the government. Yeah. It should be a 5th pillar of the government. This message should go. This message is very very important کہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں یا جو حکومتی آفیشلز ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ جو بزنس مین ہے یا بزنس کمیونٹی ہے یا جو بزنس پارٹنرشپ ہے, یہ 5واں پلر ہونا چاہیے جو بزنس ہے. اور اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت آنے والے وقت میں نہیں ہوگی. ونس اگین بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت میسیج آپ نے پہنچایا. بٹ وہی والی بات ہے, دعا کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کی برکت میں ہمارے جو آفیشلز ہیں ان کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ آ جائے, کیونکہ فائدہ وہیں پر ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں. ایک دوسرے کو گرا کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. دس از اے ویری اسمال لٹل تھنگ اینڈ دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. بہت شکریہ جی. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم